اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عورتوں کی بجائے صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائے۔ جنازے کو جلدی لے جانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنازہ آگے لے جانے والے ہو، خواہ اس کے آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں چلو۔ حضرت انس کے علاوہ دوسروں نے کہا اس کے قریب قریب چلو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر برا ہے تو بری چیز کو اپنی گردنوں سے اتار کر سبکدوش ہو جائے گا۔ تو بری چیز کو اپنی گردنوں سے اتار کر سبکدوش ہو جاؤ، یعنی تم اس کو اس کی مقام پر پہنچاؤ۔ چارپائی پر رکھا ہوا جنازہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسانوں کے علاوہ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائیں۔ واضح رہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ میت کو برزخی زبان عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس جنت کے شوق میں کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو تاکہ میں اپنی مراد کو حاصل کروں، اور اگر دوزخی ہے تو گھبرا کر کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے بولنے کی طاقت دیتا ہے کہ اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ جنازے کے لیے امام کے پیچھے 2 یا 3 صفیں بنانا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ جنازے کے لیے متعدد صفیں بنانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی، پھر آپ آگے بڑھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ملک حبشہ کا ایک صالح شخص فوت ہو گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے صفیں درست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، جبکہ ہم آپ کے پیچھے صف بستہ تھے۔ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں دوسری صف میں تھا۔ ہمارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ ہر ایک کے لیے مشروع نہیں۔ اگر کسی کی سیاسی، مذہبی، علمی یا سماجی خدمات ہوں تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی کے علاوہ کسی اور صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینہ سے باہر فوت ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اللہ اسے ہماری زندگیوں میں شامل کر دے اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔